بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز سامعین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جنوں اور آسیب وغیرہ کو جھاڑنے والا شخص آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 2008۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ازد قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک شخص تھا جس کا نام زماد۔ وہ شخص جنوں اور آسیب وغیرہ کو جھاڑا کرتا تھا۔ مکہ آیا تو مکہ کے کچھ نادانوں سے انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مجنون ہے۔ تو اس شخص نے سوچا کہ ذرا میں بھی تو دیکھوں، شاید اللہ پاک نے میرے ذریعے اس کو شفا دینی ہو۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اے محمد، میں جنوں اور آسیب وغیرہ کو جھاڑتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا میں آپ کا علاج کر لوں؟ شاید اللہ پاک میری وجہ سے آپ کو شفا دے۔ اب اس نادان کو کیا پتا ہے کہ جس شخص کے سامنے میں بیٹھا ہوں وہ دو جہانوں کے سرتاج ہے، اللہ پاک کے محبوب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بات سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کی حمد کی اور فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات اس شخص کے سامنے پڑھے اور اس شخص کو کہا کہ اب بول جو بولنا ہے۔ وہ شخص پریشان ہوا کہ ایسے کلمات تو میں نے کہیں نہیں سنے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ ایسے کلمات ایک مرتبہ دوبارہ دہرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات دوبارہ دہرائے۔ اس شخص نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ، یہ دوبارہ دہرائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات 3 مرتبہ دہرا دیے تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے دنیا بھر کے کاہنوں کی باتیں سنی ہے، جادوگروں کے اقوال سنے ہیں، شاعروں کے اشعار سنے ہیں، مگر ان کلمات کے برابر میں نے کہیں بھی نہیں سنا۔ یہ تو دریائے بلاغت کے تہ تک پہنچ چکے ہیں۔ اور پھر کہنے لگا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، مجھے مسلمان کر دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیعت کر کے اس کو مسلمان کر دیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ سے آپ کی قوم کی طرف سے بھی بیعت لینا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ میں اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ آخرکار وہ چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر اس کی طرف بھیجا، اس قوم کی طرف۔ جب لشکر اس قوم کے پاس سے گزر رہے تھے تو لشکر کے امیر نے پوچھا کہ آپ نے اس قوم کے لوگوں میں سے کسی سے کوئی چیز تو نہیں لوٹی؟ تو ایک شخص نے کہا کہ ایک لوٹا لوٹا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں لوٹی۔ تو قوم کے امیر نے کہا وہ لوٹا بھی ان کو واپس کر دو، کیونکہ یہ زماد کی قوم ہے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے بھی بیعت کی ہے اور اپنے قوم کے لیے بھی بیعت کی ہے۔ میرے دوستو، یہ ہے میرے نبی کے اخلاق، یہ ہے میرے نبی کے اعمال میں اور میرے نبی کے اقوال میں تاثرات۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے نبی کے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی کا سچا عاشق بنائے۔